قوم پرستی اور مذہب کے نام پر کھلواڑ ایک ایسا وائرس ہے جو اگر بے قابو ہو جائے تو اس سے نمٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس مودیزم، RSS اور BJP کی شکل میں بھارت کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ بھارت دنیا میں ویکسین بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن بھارتی شہریوں کو ویکسین دستیاب نہیں۔ جس ملک کے ہسپتالوں میں 10,000 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر اور 50,000 سے زائد کے لیے ایک بیڈ ہو، وہاں کیا مودی کو سردار پٹیل کے مجسمے پر 3,000 کروڑ روپے خرچ کرنے چاہیے تھے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ نریندر مودی انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن گیا ہے۔ موجودہ بایو وار نے ثابت کیا کہ مودی نہ صرف سفاک ہے بلکہ سب سے بڑا نااہل بھی۔ اس نے جنونیت کو ہوا دے کر اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن ملک چلانے کی اہلیت اس میں کبھی نہ تھی۔ السلام علیکم۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے اسی اجڑے دیار کے ہیں۔ ناظرین، شہرا آفاق شاعر میر تقی میر کا اشارہ ہندوستان سے باہر کے حملہ آوروں کی طرف ہے، جو جب چاہتے دلی پر حملہ کر کے قیامت صغریٰ بپا کر دیتے۔ تمام حملہ آوروں کا نشانہ خاص دلی ہوتا تھا۔ ان حملہ آوروں کے ہاتھوں دلی بار بار برباد ہوا اور تباہی کی داستانیں رقم ہوئیں۔ لیکن آج ہم جس تباہی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ نئی آفت، نیا حیاتیاتی حملہ ہے جسے ہم کووڈ-19 کہتے ہیں۔ اس کے سامنے دور جدید کے فاشسٹ حکمران مودی اور اس کا ٹولہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ نوحہ صرف دلی کا نہیں بلکہ پورے بھارت کا ہے۔ بھارت کی سڑکوں پر بایو وار کا قہر دیکھنا عبرت کی ایک داستان ہے، ایک ایسی داستان جسے قیامت تک آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ یہ سوال نئی نسل ضرور پوچھے گی کہ بھارت سمیت بعض ملکوں میں نیشنلزم کی لہر کے پیچھے اگر اپنی سرحدوں کو محفوظ اور اپنے عوام کی قومی شناخت جگا کر انہیں خود کفیل بنانا مقصود تھا تو وہ اس بایو اٹیک کے شکار مریضوں کو بیڈ جیسی بنیادی سہولت فراہم کرنے سے بھی محروم کیوں رہے؟ یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ مذہبی جنون کی تشہیر پر کھربوں روپے خرچ کرنے کی بجائے اگر یہ پیسہ ہاسپٹلز میں بستروں، آکسیجن اور ادویات پر لگتا تو عالمی برادری کے سامنے جھولی پھیلانے کی نوبت نہ آتی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کل تک بھارت کو میڈیسن کا ہب کہتے تھے، آج ان کے پاس عوام کے لیے دوائی تک موجود نہیں۔ ویکسین بنانے والے سب سے بڑے ملک کو اپنے لوگوں کو ٹیکہ دینے کے لیے امریکی خام مال کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ موجودہ بایو وار نے جہاں بیشتر ملکوں کی خود کفالت کے بلنگ و بانگ دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت کر دی کہ گلوبلائزیشن کے بعد سرحدوں کو نیشنلزم یا قومی شناخت کے دائروں میں بند کرنا مشکل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وائرس نے سرحدوں کو پھلانگ کر دنیا میں کوہرام نہ مچایا ہوتا۔ ناظرین، آج دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر بھارت کی موجودہ قیادت نے فرقہ پرستی، مذہبی منافرت اور اونچی یا نیچی ذات کے معاملوں میں عوام کو الجھانے کی بجائے عوام کی بہبود پر توجہ مرکوز کی ہوتی تو شاید اس وقت بھارت کی وہ حالت نہ ہوتی جو دنیا نے میڈیا چینلوں پر دیکھی۔ ذاتی طور پر مجھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ ایسی ذہنیت نے قہر ہی بپا کرنا تھا۔ دوستو، قوم پرستی اور مذہب کے نام پر کھلواڑ ایک ایسا وائرس ہے جو اگر بے قابو ہو جائے تو اس سے نمٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس مودیزم، RSS اور BJP کی شکل میں بھارت کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ اگر میں اسے ہندوتا کا نام دوں تو غلط نہ ہوگا۔ بھلا اس وائرس کا شکار کسی بایو وار کا مقابلہ کرنے کی سکت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جس سے انسان غفلت کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اور پھر تباہی و بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور آج بھارت کے گلی محلے اس بات کی گواہ ہیں۔ غفلت کی انتہا دیکھیے کہ جب دنیا اس بایو وار کے خلاف برسر پیکار تھی تو عین اسی وقت مودی مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں ہندوتوا مہم کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس خود فریبی کی سب سے بہترین تصویر کشی لکھنؤ کے ڈاکٹر مہیش ترپاٹھی نے جس انداز میں کی وہ لاجواب ہے۔ ڈاکٹر ترپاٹھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت باہوش اور ذمہ دار ہوتی تو وہ عملی اقدامات کرتی، مگر ہماری حکومت نے صرف ٹویٹر پر مودی پر تنقید کرنے پر پابندی لگا دی۔ ڈاکٹر ترپاٹھی کے مطابق لوگ کتے بلیوں کی طرح سڑکوں پر مر رہے ہیں، گلی کوچوں میں لاشیں ہیں، کروڑوں عوام سانس لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اتنی بے بسی اور مریضوں کی اتنی بے حرمتی بھارت میں پہلی بار دیکھی گئی۔ اس سے اچھا تھا کہ یہ ملک آزاد ہی نہ ہوا ہوتا۔ ناظرین، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جس ملک کے ہسپتالوں میں 10,000 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر اور 50,000 سے زائد کے لیے ایک بیڈ ہو، وہاں کیا مودی کو سردار پٹیل کے مجسمے پر 3,000 کروڑ روپے خرچ کرنے چاہیے تھے؟
اتنی خطیر رقم سے بھارت کے تمام ہسپتالوں کے لیے کم از کم بیڈ تو خریدے جا سکتے تھے تاکہ مریضوں کو کار پارکنگ میں تڑپ تڑپ کرنا مرنا پڑتا۔ دوسری طرف دلی میں بھارتی پارلیمنٹ کی عمارت کی مرمت اور بحالی، جبکہ وزیر اعظم کے اپنے گھر کی تعمیر کا $2.25 ارب سے زائد لاگت کا تعمیراتی منصوبہ جاری رکھنے کا فیصلہ بے حسی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا پرتعیش عمارتوں کی تعمیر انسانی جانوں سے زیادہ اہم ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ وائرس آفت بجا رہا تھا جبکہ مودی بانسری بجا رہا تھا۔ مورخ لکھے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ مودی نے ہندوتوا کو پھیلانے سے پہلے ملک کے شعبہ صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا ہوتا، عوام کے لیے 2 وقت کی روزی کمانے کے وسائل پیدا کرتا، منافرت کو ہوا دینے کی بجائے تشدد اور بدامنی کو روکتا، عوام کے حقوق سلب کرنے سے باز آ جاتا اور دوسرے ملکوں پر چڑھائی کی دھمکیوں سے اجتناب کرتا۔ اس کے بعد اپنا ملک، اپنے ہندوتوا اور اپنی قوم کا نکارہ بجاتا تو شاید ایسی بدترین صورتحال کا سامنا نہ ہوتا جو بھارت کے کروڑوں عوام کو آج کل سہنی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، اس مسلسل خراب صورتحال کے دوران بھی مرکز کے وزیر صحت نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ بھارت میں شرح اموات اب بھی دنیا میں سب سے کم ہے۔ کچھ مہینے قبل اس نے آنے والے خطرے کے حوالے سے بے خبری کے عالم میں یہ کہا تھا کہ بھارت میں وبا اپنے اختتام پر ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جنوری میں ورلڈ اکنامک فورم میں نریندر مودی نے بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ بھارت نے انتہائی مؤثر طریقے سے کورونا پر قابو پا کر انسانیت کو ایک بہت بڑے سانحے سے بچا لیا ہے۔ اس کے اس بیان سے پہلے یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں 1 ارب 30 کروڑ بھارتیوں کے لیے اعتماد اور امید کا پیغام دینے جا رہا ہے۔ حکمران جماعت بی جے پی نے یہ اعلان بھی کیا کہ بھارت نے نریندر مودی کی اہل اور پرعزم قیادت میں کورونا کو شکست دے دی ہے۔ ناظرین، مگر اب بھارت میں افراتفری اور خوف کا یہ عالم ہے کہ بائیو وار یعنی کورونا وائرس کے بحران کے نتیجے میں نہ صرف فضائی کرائے بڑھ گئے ہیں بلکہ خراب صورتحال کے پیش نظر ملک کے امیر اور مشہور شخصیات نے فرار ہونے کے لیے نجی جیٹ طیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب دنیا کے متعدد ملکوں نے بھارت سے پروازوں پر پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد ایسی منزلوں کے لیے فضائی ٹکٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جہاں اب تک مسافروں کو قبول کیا جا رہا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کے مطابق گزشتہ ہفتے برطانیہ جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ 9 گھنٹے کے سفر کے لیے کم از کم 8 نجی طیارے کرائے پر حاصل کیے گئے۔ بعد میں برطانیہ نے بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا، جس میں شامل ملکوں کے برطانیہ آنے والے شہریوں کے لیے ہوٹل میں قرنطینہ ضروری ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بھارت دنیا میں ویکسین بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن بھارتی شہریوں کو ویکسین دستیاب نہیں۔ پرنس آف ویکسین کہلائے جانے والے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے باس ادار پوناوالا بھارتیوں کی اشکشوئی کی بجائے برطانیہ میں پرتعیش زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقریباً 1 صدی قبل انگریز راج کے دوران رونما ہونے والے ایک سانحے کی یاد دلاتا ہے کہ جب اسپینش فلو کی وبا پھیلنے سے برصغیر کے کچھ حصوں میں اموات کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ ناظرین، موجودہ صورتحال صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ اس بات کی بھی یقین دہانی ہے کہ مٹی کے خداؤں پر اعتقاد کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ نریندر مودی انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن گیا ہے۔ موجودہ بائیو وار نے ثابت کیا کہ مودی نہ صرف سفاک ہے بلکہ سب سے بڑا نااہل بھی۔ اس نے جنونیت کو ہوا دے کر اقتدار تو حاصل کر لیا لیکن ملک چلانے کی اہلیت اس میں کبھی نہ تھی۔ دنیا کے کئی ممالک نے بھارت کو فوری آکسیجن فراہم کی لیکن یہ آکسیجن بھی مریضوں تک نہ پہنچ سکی۔ یہ آکسیجن گئی کہاں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ شمشان گھاٹ ہو، قبرستان ہو یا ہسپتال، مریضوں اور مرنے والوں کی میڈیا اور سوشل میڈیا رپورٹس دل دہلا رہی ہیں لیکن مودی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس بائیو اٹیک کے بعد بھارتی فورسز مسلمانوں سے دعاؤں کی اپیلیں کر رہی ہیں۔ مسلمانوں نے مساجد کھول دی ہیں لیکن دوسری جانب 5 اگست 2019 سے آج تک جاری فوجی لاک ڈاؤن کے شکار کشمیریوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے۔ ناظرین، اس وقت نریندر مودی اور اس کی بی جے پی پورے بھارت میں ایک گالی بن چکے ہیں۔ موجودہ تباہی سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی کنٹرول لائن پر نام نہاد حملے کا ڈرامہ بھی رچا سکتا ہے اور گزشتہ دنوں اسی لیے جموں میں کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے باوجود بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کی گئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نفرت کی آگ بھڑکانے والے خود اپنے ہی جال میں پھنستے ہیں۔
میں یہاں بھارتیوں کی بے بسی پر خوشی منانے نہیں بلکہ ان عوامل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آج کروڑوں انسانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔ انسانیت کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کی اشکشوئی کریں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، مگر یہ بات بھارتی نیتاؤں کو سمجھ آنی چاہیے کہ نفرت کا کاروبار دیر پا نہیں ہوتا۔ مذہب کے نام پر غنڈہ گردی، دھانس اور دھمکی سے ریاستیں مضبوط نہیں ہوتیں۔ اسی طرح بھارت میں جاری تباہ کاریوں میں ہم سب کے لیے بھی، خصوصاً ایلیٹ کلاس کے لیے یعنی حکمران طبقے کے لیے سبق ہے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود پر توجہ دی جائے تاکہ آنے والے بحرانوں سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ اور میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارا صحت کا نظام بھارت سے بھی زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ اس قابل نہیں کہ کسی حیاتیاتی حملے کا مقابلہ کر سکے۔ میں حکمرانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھارت میں ہونے والی تباہ کاریوں سے صرف نظر مت کیجیے، کیونکہ ہماری ترجیحات میں کبھی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ جگہ نہیں بنا پائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دفاع کا کنسیپٹ اپ ڈیٹ کیا جائے، یعنی اس میں انسانوں کا دفاع اور انسانوں کی فلاح و بہبود کو ایڈ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو حاکم بدہن ہمارا حال بھی بھارت کی طرح نہ ہو جائے۔